الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بھی بلند فرما دیتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ختم ہونے والا ہے جسے عشرہ رحمت کہا جاتا ہے۔ 2 دن باقی ہیں، جتنا ہو سکتا ہے رحمت کی دعا کر لیں، اپنے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے اور عزیز و اقارب، اپنے بہن بھائیوں، اپنے دوست احباب کو بھی بتائیں کہ 2 دن رہ گئے ہیں ماہ رمضان کے، اور جتنا ہو سکتا ہے رحمت کے لیے دعا مانگ لیں۔ ماہ رمضان چلا گیا تو رحمتیں بھی ختم ہو جائیں گی اور ہم پر فضیلتیں اور برکتیں بھی کم پڑ جائیں گی۔ جیسے ہی ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، اللہ پاک کے نیک بندے عبادت گزار بن جاتے ہیں اور کثرت کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، سحری و افطاری کی رونقیں ہو جاتی ہیں، افطاریاں کروائی جاتی ہیں، اور روزہ دار کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، روزہ دار کے لیے مچھلیاں پانی میں بھی استغفار کرتی رہتی ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ پاک نے اس مبارک مہینے کے روزے فرض فرمائے اور اس کی رات میں قیام یعنی تراویح ادا کرنا سنت ہے۔ جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا، اور جس نے اس میں فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ مصیبت میں ساتھ دینے اور بھلائی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ جو اس میں روزہ دار کو افطار کروائے تو یہ اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اسے آگ سے آزادی بخشی جاتی ہے۔ اس افطار کروانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسے روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کروائے۔ تو کریم اور رحیم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، رب کریم یہ ثواب تو اس شخص کو عطا کرے گا جو 1 کھجور یا 1 گھونٹ پانی یا 1 گھونٹ دودھ سے روزہ افطار کروائے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صرف اور صرف کھجور سے ہی روزہ افطار کروائیں۔ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں تو ان کے لیے ارشاد فرمایا کہ کھجور سے یا گھونٹ پانی اور یا دودھ سے بھی روزہ افطار کروانے کا ثواب بھی اتنا ہی ہے۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول یعنی 10 دن رحمت، درمیانے 10 دن مغفرت اور آخری 10 دن دوزخ سے آزادی ہے۔ تو جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلایا، اللہ کریم اس شخص کو میرے ہوش سے ایک ایسا گھونٹ پلائے گا کہ جسے پینے کے بعد وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ عز و جل، کتنی پیاری بات پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس مقدس مہینے میں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مہینے سے بے حد محبت تھی، لہٰذا آپ بھی محبت رکھیں۔ اب 9 رمضان المبارک کا دن آ چکا ہے اور اس دن رحمتیں اور برکتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کی 9 تاریخ کو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا کاروبار چمک جائے، رزق میں بے شمار برکتیں آ جائیں، آپ اپنے رزق کے لیے دعا مانگیں تو اللہ پاک آپ کو عطا فرما دے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ مال میں برکت ہو، آپ قرض کی ادائیگی چاہتے ہیں تو
فوری طور پر یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی تمام مصائب حل ہو جائیں گے، آپ کی زندگی پر رونق ہو جائے گی۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، قرآن پاک کی سورت سورہ یاسین، جسے قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے، یہ ایسی سورت ہے کہ اگر فجر کے وقت سورہ یاسین کو ایک بار پڑھ کر دعا مانگی جائے تو سورہ یاسین کے وسیلے سے اس بندے کی وہ دعا پوری ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے سورہ یاسین کو کس طرح پڑھنا ہے وہ طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ آپ نے 9 رمضان المبارک کو دن کے کسی بھی حصے میں، چونکہ جمعرات کا دن ہے تو بہت فضیلتوں والا دن ہے، تو آپ نے دن کے کسی بھی حصے میں بیٹھ جانا ہے، پاک صاف ہو کر، باوضو ہو کر۔ اب آپ نے سورہ یاسین شریف کھولنی ہے، جیسے ہی آپ کھولیں سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ نے سورہ یاسین پڑھنا شروع کرنی ہے۔ جہاں پر آئے لفظ مبین، جہاں پر بھی مبین کا لفظ آئے، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے صرف اور صرف 3 مرتبہ یا رحمان یا رحیم، یہ 3 مرتبہ جہاں پر بھی مبین آئے، 7 مبین ہے، 7 مبین پر آپ نے 3 مرتبہ یا رحمان یا رحیم کو پڑھتے جانا ہے۔ اور اس کے بعد جب سورہ یاسین مکمل ہو جائے، آخر میں پھر سے آپ نے 3 بار ہی درود پاک پڑھ لینا ہے، اور درود پاک پڑھ کر آپ نے دعا مانگ لینی ہے اپنے لیے، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک آپ پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دے گا۔ یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا وظیفہ، اور میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتوں مرادوں کو پورا کرے، آپ سب کو سحری اور افطاری کی رونقیں نصیب فرمائے، اور آپ سب کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے۔ اور سب سے پہلے میرے جو بہن بھائی ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، ان میں کریم ہیں، اللہ پاک آپ کی فیملی کی تمام بیماریاں دور فرمائے، مصیبتیں پریشانیاں دور کرے۔ نبیلہ اسماعیل ہیں، سید غوث ہیں، مبین تاج ہیں، شگفتہ چودھری ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، سمرن شاہ ہیں، زینب علی عمران ہیں، یاس راجپوت ہیں، اور یاسمین خان ہیں، سارا علی ہیں، رابعہ ہیں، اللہ پاک آپ آسانیاں عطا فرمائے۔ تمیم النساء ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، آذان شاہ ہیں، سمرہ فاطمہ ہیں، اور شمسہ ظفر ہیں، نینا جی ہیں، اور اس کے علاوہ شیلا ہیں۔ اللہ پاک آپ کا درود پاک قبول و منظور فرمائے اور آپ کی تمام دعاؤں کو قبول کرے۔ آپ نے جتنوں بہن بھائیوں کے نام لکھوائے، اللہ پاک سب کی حاجتوں کو پورا کرے۔ اس کے علاوہ مزمل ہیں، سید سیدانی ہیں، محمد اشرف ہیں، منور حسین ہیں، عبد الستار ہیں، رضیہ مسز علی، اللہ پاک آپ کا بھی درود پاک قبول و منظور فرمائے۔ زین عزیزی ہیں، سہارا بیگم ہیں، اور مہر ناز ہیں، شبانہ لودھی ہیں، اور اس کے علاوہ مسرت پروین ہیں، اور امجد جاوید ہیں۔ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے۔ اور اس کے علاوہ ہادیہ ہیں اور سید مظفر ہیں۔ اس کے علاوہ جنہوں نے بھی دعا میں حصہ لیا، اللہ پاک آپ سب کی تمام دعاؤں مرادوں کو پورا کرے، اپنی جناب سے آپ کو بے شمار رزق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔